حضور نبی مکرم شفیع معظم تاجدار عرب و عجم دستگیر جہاں غمگسار زماں سید سروراں حامی بے کساں قائد المرسلین خاتم الانبیاء والمرسلین جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و سلام کے دربار گوہربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اللہ کے فضل اور اس کی توفیق سے آج ہم اللہ کے گھر میں اللہ اور اس کے پیارے رسول کی یاد میں محفل میلاد مصطفیٰ و بڑی 11ویں شریف کے اس بابرکت پروگرام کے اندر حاضر ہیں۔ وہ لوگ خوش نصیب ہیں اور خراج تحسین کے لائق ہیں کہ جنہوں نے آج کے اس پرفتن دور میں اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کے ذکر کی محفل سجائی ہے۔ عشاء سے لے کر اب تک عاشقان مصطفیٰ تشریف فرما ہے۔ ابھی محفل جاری ہے، میں بھی تھوڑی وقت کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن قرآن و حدیث کی بات سننے سے پہلے توجہ اس طرف ہونی چاہیے کہ کانوں کے چسکے پورے کرنے کے لیے کبھی بھی بیان نہیں سننا چاہیے، فقط اس لیے کہ یہ فرمان مصطفیٰ کا ہے یا اللہ کا ہے۔ اگر اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم گفتگو سنیں گے تو اس کا لطف تبالا ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن حدیث پڑھ سمجھ سیکھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں پیشگی بچوں کی خدمت میں عرض کروں گا، بڑے ان کو سمجھا لیں یا ان کو پیچھے ذرا بھیج دیں، کیونکہ شروع ہو جاتا ہے پروگرام، پھر بچے گفتگو کر دیتے ہیں اور اس میں بہت سی الجھنیں ہوتی ہیں، بات سمجھنے سمجھانے میں دقت آتی ہے۔ اور وہ صحابہ جو جید صحابہ تھے وہ بیٹھا کرتے تھے اور قرب میں بات سمجھنے میں بھی آسانی ہوتی ہے، اور بچے بیچارے نہ سمجھ ہیں، شوق میں آ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ بہرحال جتنے بھی بچے ہیں میں ان سے گزارش کروں گا کہ بیٹا میری طرف توجہ رکھیے گا۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی گفتگو جب اولیاء کرام محدثین کیا کرتے تھے تو اپنے سروں کو جھکا لیتے اور پوری توجہ کے ساتھ، بلکہ ایک واقعہ مختصر سا میں آپ کے سامنے عرض کرتا ہوں تاکہ ہماری سوچ اور ہمارا ذہن ادھر مستحضر ہو جائے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے امام ہیں اور محدث ہیں، آپ سے کسی نے کھڑے کھڑے حدیث پوچھ لی، آپ نے اس کو درے مارے اور اس کے بعد درے مارنے کے بعد اس کو پکڑا اور بٹھایا، پھر جتنے درے لگائے تھے اتنے حضور کی حدیثیں بھی سنائی ہیں۔ تمہیں پتہ نہیں کہ اللہ کے حبیب کا فرمان سننے کا بھی کوئی ادب ہوتا ہے، اور وہ بھی عاشق تھے، کہنے لگے درے مجھے اور بھی بچ جاتے تاکہ مجھے حدیثیں اور سننے کو مل جاتی۔ ہمارے اولیاء درے کھا کر بھی، مار کھا کے بھی حضور کا فرمان سنتے تھے۔ ہم کلیم پہ بیٹھ کر بھی اپنی فیس بک میں موبائل میں مصروف ہو جائیں، توجہ گھر کی طرف رہے تو یہاں آ کر بھی غیر حاضر رہیں گے۔ میں امید کرتا ہوں کہ میری ان باتوں پہ عمل ہوگا۔ میں بھی نیت کر لیتا ہوں فقط اللہ اور اس کے پیارے حبیب کی رضا کے لیے جتنی دیر گفتگو کروں گا آپ اس کو سنیں گے، اور انشاءاللہ العزیز میرے شیخ طریقت میرے اہل سنت توجہ دلاتے رہتے ہیں۔ آپ آئینہ دیکھتے ہیں تو آئینہ دیکھتے ہوئے بھی یہ نیت کر لیا کریں کہ اللہ کے رسول کی سنت ادا کر رہا ہوں۔ آپ کا آئینہ دیکھنا بھی ثواب بن جائے گا۔ آپ جوتی پہن رہے ہیں، جوتی پہنتے ہوئے یہ توجہ کر لیں، روزانہ ہی پہنتے ہیں، مسجد سے باہر نکلیں گے پھر بھی پہنیں گے، روزانہ ہی کئی دفعہ پہنتے ہیں۔ جب جوتی پہنے تو پہلے سیدھا قدم جوتی میں داخل کریں، اتاریں تو الٹا اتاریں۔ اگر اس سنت پر عمل ہو جائے گا نا تو یقین جانیں جتنی سنتوں پر عمل کرتے جائیں گے دل میں عشق مصطفیٰ بڑھتا جائے گا۔ اللہ کے ذکر کو سننے کی نیت سے ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ اللہ ہم سب کو اخلاص نیت عطا فرمائے اور حضور کی سچی اور کامل محبت عطا فرمائے۔ ایک حدیث پاک
नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में दुरूद पाक पढ़ने के हवाले से हज़रत याला बिन मुर्रा एक सहाबी रसूल है, हजूर की बारगाह में हाजिर थे और नबी करीम अलैहिस्सलाम किसी सफ़र की गरज से निकले और एक जगह पे सरकार ने वादी में पड़ाव किया तो हज़रत याला बिन मुर्रा बैठे, हजूर आराम करने के लिए लेटे। हज़रत याला बिन मुर्रा कहते हैं, साहिब मिशकात ने इस हदीस को मिशकात शरीफ में नकल किया है दारुस्सुन्नह के हवाले से, फरमाते हैं कि हजूर जब बेदार हुए तो मैंने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह फिदा का अबी व उम्मी, आका मैं आज अजीब माजरा देखा कि जब आप आराम कर रहे थे, जब आप आराम के लिए इस्तिराहत कर रहे थे तो ऐसा हुआ कि एक दरख्त चलता हुआ आया और उसने हजूर के गिर्द चक्कर काटा है और वापस चला गया है। या रसूल अल्लाह, इससे पहले मैंने दरख्तों को चलते नहीं देखा, मैंने जानवरों और बंदों को चलते तो देखा है, लेकिन आज तक मेरी निगाह ने किसी दरख्त को चलते नहीं देखा। मेरे करीम आका ने यह नहीं फरमाया कि अबू याला मैं तो सोया हुआ था, तू जाग रहा था, बता क्या करने आया था दरख्त। लेकिन वो सहाबा जानते थे, हम जाग कर भी वो नहीं जान सकते जो मुस्तफ़ा आराम करके भी जान लेते हैं। अर्ज करते हैं, या अल्लाह रसूल आलम, अल्लाह जाने या उसके हबीब जाने। मेरे करीम आका ने फरमाया, हदीस के लफ्ज हैं और अपने सीने के गुलदस्ते में इसको सजाएं। हजूर फरमाते हैं, शाजरतुन इस्ताज़नत लिरब्बिहा, मेरे सहाबी ये दरख्त जो है बड़ी मुद्दतों से तमन्ना लगाकर बैठा था, कहीं हजूर का इधर से गुजर हो, मैं सलाम पेश करूं। शाजरतुन इस्ताज़नत लिरब्बिहा, ऐ मेरे सहाबी इस दरख्त ने अल्लाह की बारगाह में अर्ज की है, मालिक मुझे जरा इजाजत तो दे, मैं तेरे हबीब की बारगाह में सलाम तो पेश करूं। ये दरख्त चलता हुआ आया, अपनी जड़ों को खींचता हुआ मेरे गिर्द तवाफ किया और सलाम पेश करके फिर वापस चला गया। ये कहाँ नसीब मेरे कि वो आप चल के आते, कोई जज्बाए मोहब्बत मेरे काम आ गया है, मेरे दिल की धड़कनों में तेरा नाम आ गया है, आका कर लो कबूल, आका ये गुलाम आ गया है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातुन व सलामुन अलैका या सय्यदी या मक्की या मदनी या अरबी या कराशी या हाशिमी या मुतलबी या रसूलुल्लाह। आयत करीमा जो आपके सामने तिलावत की बड़ी जामे और मुख्तसर आयत करीमा है। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान में सूरह निसा में इरशाद फरमाता है, मैं युतीइर रसूला फक़द अता अल्लाह, जिसने रसूल की इताअत की, फक़द अता अल्लाह, मुस्तहक़ीक़ उसने अल्लाह की इताअत की। रसूल की पैरवी की, ऐसा है जैसे अल्लाह की पैरवी की। रसूल का कहना माना ऐसे जैसे अल्लाह के हुक्म पर अमल किया। तो इताअत मुस्तफ़ा इताअत इलाही है, जो अल्लाह के नबी की इताअत करता है वो ऐसा नहीं कि अल्लाह की इताअत में कोई फर्क है। फरमाया जिधर इताअत मुस्तफ़ा करता है तो हकीकत में वो इताअत अल्लाह करता है, अल्लाह की ताबेदारी करता है। इस आयत करीमा के तहत मुहद्दिसीन और मुफस्सिरीन ने इरशाद फरमाया है कि आदमी नमाज पढ़ता है, आदमी रोजा रखता है, आदमी हज करता है या दुनिया का और भी जो भी जायज और नेक काम है वो हुजूर की सुन्नत में करता है। तो फरमाया जब हुजूर की इत्तिबा में करता है वो ऐसा ही है जैसे अल्लाह की इताअत कर रहा है। खुलासा क्या हुआ कि अल्लाह के नबी की इताअत इलाही है। जिसने रसूल की इताअत की वो अल्लाह की इताअत करने वाला है। और अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम को शरीयत का मुख्तार कुल बनाकर भेजा है, बल्कि शरीयत का नहीं, कायनात की हर चीज का अल्लाह ने अपने हबीब प्यारे को जो इख्तियार अता फरमाया है। आप जिस तरफ से भी देखेंगे शरीयत के मामलात को देख ले और जमीन और आसमान के मामलात को देख ले, हर तरफ जिधर देखेंगे अहादीस बड़ी बड़ी है, अहादीस की किताबें बड़ी बड़ी है कि अल्लाह के प्यारे हबीब अलैहिस्सलाम की बारगाह में जिस तरह का कोई साइल बन के सवाल लेकर आया है, मेरे मुस्तफा करीम ने उसके साइल के सवाल के मुताबिक उसको अता फरमाया है। और देखें नमाजें कितनी हैं, रोजे कितने हैं, 30।
یا کم و بیش رمضان کے روزے بھی فرض ہے، نماز بھی فرض ہے، حج بھی فرض ہے، زکوٰۃ بھی فرض ہے، اور حج کرنا یہ ارکان اسلام میں سے ہے۔ کائنات میں کوئی ایسا شخص نہیں ہے جو اللہ کے عطا کیے حکم کے اندر کوئی تبدیلی کر سکے۔ اگر کوئی غیر مسلم آج کسی پیر صاحب کے پاس آ کر، مفتی صاحب کے پاس آ کر، شیخ الحدیث کے پاس آ کر کہتا ہے حضور میں آج کلمہ پڑھ لیتا ہوں لیکن نمازیں صرف 3 پڑھوں گا، تو کوئی پیر صاحب اس کو اجازت دیں گے؟ نہیں دیں گے۔ اللہ نے کم و بیش 750 مرتبہ قرآن کے اندر نماز کا حکم دیا ہے، لیکن افسوس یہ ہے کہ آج ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ اللہ کے پیارے حبیب علیہ السلام کی بارگاہ ہے، ایک صحابی ہے حضرت عبداللہ بن فضالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عبداللہ بن فضالہ جو ہے حضور کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور روایت نقل کرتے ہیں اپنے والد سے۔ وہ روایت کرتے ہیں، کہتے ہیں ایک شخص حضور کی خدمت میں حاضر ہوا، اللہ نے اپنے محبوب کو کتنے اختیارات عطا فرمائے ہیں، کتنے کمالات عطا فرمائے ہیں۔ نماز کے اندر کوئی تخصیص نہیں کر سکتا، کوئی تنقیص نہیں کر سکتا، کوئی کمی نہیں کر سکتا۔ قیامت تک ہر بندے، شیخ الحدیث ہو، عام بندہ ہو، ہر ایک کو نمازیں 5 پڑھنے کا حکم ہے۔ ابو داؤد شریف کی حدیث پاک ہے، اور وہ صحابی حضور کی خدمت میں حاضر ہوئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا مصروف ہوتا ہوں، میرے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا، تو میرے کریم آقا کو مجھے نمازوں میں کمی کر دے کہ میں تھوڑی نمازیں پڑھ لیا کروں اور میں اس کی اجازت ہو جائے۔ میرے کریم آقا علیہ السلام نے یہ نہیں فرمایا کہ صحابی نمازیں تو 5 ہیں اور یہ اللہ کا حکم ہے، وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ، سینکڑوں مقام پر اللہ نے حکم دیا نماز قائم کرنے کا۔ احادیث طیبہ بلکہ یہاں تک فرمایا من ترک الصلاۃ فقد کفر او کما قال، حضور کی یہاں تک حدیث ہے جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی وہ کافر ہو گیا، جو جان بوجھ کر نماز چھوڑے وہ کافر ہو گیا۔ کئی ائمہ مجتہدین نے اس بارے میں مسئلہ اخذ کیا کہ واقعی جو نماز جان بوجھ کے چھوڑتا ہے وہ بندہ کافر ہو جاتا ہے۔ ایک نماز چھوڑے، 10 نمازیں چھوڑے اور جو ساری زندگی نماز پڑھے نا اس کا کیا حال ہوگا؟ حضور کی بارگاہ میں صحابی آئے، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں بڑا مصروف ہوتا ہوں، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ نمازیں 5 پڑھوں۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ میرے صحابی مجھ پر تو 5 نہیں 6 نمازیں تہجد بھی واجب ہے۔ حضور نے فرمایا حافظ علی العصرین، فرمایا میرے صحابی جاؤ 2 نمازوں کی محافظت کر دو۔ کتنی نمازوں کی؟ 2 نمازوں کی، جو کہتے ہیں نبی ہمارے جیسے، نبی کو کوئی اختیار نہیں، وہ تو صرف اللہ کے پیغام رساں ہے۔ میرے مصطفیٰ کی بارگاہ کیا ہے؟ دنیا کی اور اس چاند میں 2 ٹکڑے کر کے دکھائے، سورج کو پلٹایا، پتھروں کو ترایا، بھوموں کو کلمہ پڑھایا، پتھروں کو آواز سنی، یہ سب کچھ ہو سکتا ہے لیکن اللہ کے فرض کے اندر کوئی تبدیلی نہیں کر سکتا۔ کائنات کا ہر بندہ، سارے اولیاء، اتقیاء، صحابہ ایک ہو جائے، کسی ایک بندے کے لیے رخصت نہیں دے سکتے کہ وہ نمازیں 2 پڑھ لیں۔ میرے حضور نے فرمایا حافظ علی العصرین، میرے صحابی جاؤ 2 نمازوں کی محافظت کر لو، اللہ تمہاری 5 قبول فرما دے۔ کتنے قریب آقا ہے یار، کوئی نماز میں کمی ہو سکتی ہے؟ نہ امام صاحب کو کمی ہے، نہ پیر صاحب کو کمی ہے، نہ شیخ الحدیث کو کمی ہے، لیکن حضور کا دریا رحمت دیکھے، اختیارات کل دیکھے، رب نے ہر چیز کا اختیار مصطفیٰ کو عطا کر دیا ہے۔ حضور جس کے لیے جو چاہے حلال کر دے، جس کے لیے جو چاہے حرام کروا دے۔ حضور نے فرمایا حافظ علی العصرین، میرے صحابی جاؤ 2 نمازوں کی محافظت کرو۔ وہ صحابی کہتے ہیں مجھے عصرین کا معنی نہیں آتا تھا۔ حضور نے فرمایا عصرین کا معنی یہ ہے فجر کی نماز پابندی سے ادا کر لو اور عصر کی نماز پڑھ لو۔ فرمایا میرے صحابی کسی اور کے لیے جائز نہیں، لیکن یہ بتانا مقصود تھا کہ 14ویں صدی کے کوئی کمیونٹی نے یہ نہ سمجھے کہ محمد عربی صرف مجبور محض بن کے آئے ہیں، لیکن اللہ کے عطا کردہ احکامات کے اندر اگر چاہے تو مصطفیٰ تبدیلی بھی کر سکتے ہیں۔ میں حافظ علی العصرین، اور میں جاؤ میرے صحابی 2 نمازوں کی محافظت کر لو، رب 5 ہی قبول فرما دے۔ سبحان اللہ، کتنا اختیار عطا فرمایا۔ کائنات میں کسی کو اجازت نہیں، اور یہ بھی اس صحابی کے ساتھ خاص تھا، وہ صحابی کے ساتھ خاص تھا۔ اب نہیں کوئی یہ کہے کہ میں نمازیں 2 پڑھوں گا میں کفایت کر دے گی، اب 5 ہی پڑھنے پڑیں گے۔ ایک اور صحابی رسول آیا، بخاری شریف کی حدیث پاک ہے، اور ان چیزوں کو سمجھیں، ان کو دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ جب ان فرائض کے اندر میرے مصطفیٰ چاہے تو جس کے لیے تخصیص کر دیں اور جس کے لیے چاہے جو چیز حلال کر دیں،
یہ حضور نے اپنے مصطفیٰ کو اختیارات عطا فرمائے. بخاری مسلم کی حدیث دیگر محدثین نے اس کو نقل کیا ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے حدیث کے راوی ہیں اور حضور کی حدیث سنیں آپ کا سینہ ٹھنڈا ہو جائے گا. ارے شعر تو سنتے ہیں لیکن وہ لفظ جو میرے مصطفیٰ کی زبان سے نکلے ان میں کتنی طاقت ہے, کتنی وسعت ہے, کتنی برکت ہے. میرے حضور فرماتے ہیں جو میری حدیثیں پڑھتا ہے, سنتا ہے, آگے پہنچاتا ہے, اللہ اس کی نسلوں کو بھی ہرا بھرا رکھتا ہے. سبحان اللہ. اس نیت کے ساتھ کہ میرے مصطفیٰ کا فرمان ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں ایک شخص آیا اور عرض کر کہا ہلاک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے آقا میں ہلاک ہو گیا. حضور نے فرمایا ماشاء اللہ, میرے صحابی کیا ماجرا پیش آ گیا. عرض کی تھی یا رسول اللہ وقعت علی امراتی فی رمضان, روزے کی حالت میں عورت کے قریب چلا گیا ہوں. حضور نے فرمایا قال فهل تجد ان توفیق رقبۃ, فرمایا مجھے بتاؤ کیا اتنی طاقت رکھتے ہو کہ غلام آزاد کرو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اس کی طاقت تو نہیں ہے. فرمایا قال فهل تستطيع ان تصوم الشهرين متتابعين, میرے صحابی کیا اتنی طاقت رکھتے ہو کہ مسلسل 2 ماہ کے روزے رکھیں. قال لا, عرض کی یا رسول اللہ مجھے اتنی بھی طاقت نہیں. قال فهل تستطيع ان تطعم 60 مسکینا, فرمایا میرے صحابی کیا اتنی طاقت ہے کہ 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دو. عرض کرتے ہیں لا, میرے آقا نہ میں غلام آزاد کر سکتا ہوں, نہ 2 ماہ کے روزے رکھ سکتا ہوں, نہ میں 60 مسکینوں کو کھانا کھلا سکتا ہوں. حضور نے فرمایا اجلس, بیٹھ جاؤ. فوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم بعرق فیہ تمر او کما قال. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں حضور نے فرمایا بیٹھ جا صاحب. غلام تھا مصطفیٰ کا, سبحان اللہ. بنی اسرائیل کا وہ امتی نہیں تھا, وہ عیسیٰ موسیٰ کا امتی نہیں تھا کہ شکلیں بگڑ رہی ہیں, وہ صحابی رسول ہے. حضور نے اجلس, بیٹھ جاؤ. یعنی کہا تم کتنے نخرے والے ہو. فرمایا نہیں یہ غلام مصطفیٰ کا ہے, امتی حضور کا ہے. جہاں مصطفیٰ کی ذات عرفہ والا ہے, اللہ نے مصطفیٰ کے صدقے اس امت کی شان کو بھی بڑھایا ہے. صحابی دیکھو جرم کر کے آیا ہے, جرم ہے نا شریف, بظاہر بھول ہو گئی ہے, لیکن سرکار نے ڈانٹا نہیں, واپس چلے جاؤ, یہ اللہ کا حکم ہے. اور کائنات کے ہر بندے کے لیے اگر جان بوجھ کر روزہ توڑے تو یہی کفارے کی صورت ہے. یا غلام آزاد کرے وہ دوڑ نہیں رہا, یا 60 دن کے روزے مسلسل ایک بھی ناغا نہیں کرنا. اگر کوئی جان بوجھ کے روزہ توڑے 1 دن کا ناغا بھی, اور اگر ناغا کر دیا تو پھر نئے سرے سے. شہرین متتابعین, مسلسل پیدر پہ. لیکن حضور فرماتے ہیں اجلس, بیٹھ جاؤ. اتنی دیر میں ایک کھجوروں کا ٹوکڑا حضور کی بارگاہ میں پیش کر کے گیا. حضور نے فرمایا کدھر میرا صحابی وہ عاشق, فرمایا جاؤ فتصدق, فرمایا یہ مدینے میں نکلو اور اس کھجور کے ٹوکرے کو لوگوں میں تقسیم کر دو. اہل فقراء پر مدینہ کا جو بندہ ملے اس میں تقسیم کر دو. عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ تم مدینے کے لوگوں کے لیے کہہ رہے ہو, ما بین العابتیہا افضل بیت العسکر منا او کما قال. عرض کرتے ہیں سونیا میرے تو زیادہ کو مدینے سے غریب ہی کوئی نہیں. حضور نے یہ نہیں فرمایا تو کیسا امتی ہے, کیسا وہ غلام ہے. تجھے کہا جناب غلام آزاد کر, کہتا طاقت نہیں. تجھے کہا روزے رکھ, کہتا طاقت نہیں. تجھے کہا 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دے, کہتا طاقت نہیں. فرائض میں صدقہ لے جاؤ, مدینے میں تقسیم کر دو, کفارہ بن جائے گا. کہتے میرے اندر اتنی بھی طاقت نہیں. فرمایا جب اس نے یہ کہا نا آقا میری فیملی مدینے سے سب سے بڑھ کر غریب ہے. حضور حتی بدا ثنایا, فرمایا سرکار اتنے مسکائے کہ مصطفیٰ کی دندان مبارک ظاہر ہو گئے. اور یہ لے جو کھجوروں کا ٹکڑا خود بھی کھاؤ. فَأَطْعِمْهُمْ إِيَّاهُمْ, فرمایا تم بھی کھا لو, تیرے بچے بھی کھا لے, تیری بیوی بھی کھا لے, یہی میرا کفارہ بن جائے گا. ارے مصطفیٰ کی ذات پر اعتراض کرنے والوں دیکھو, روز کے روزے کے کفارے میں کائنات کا کوئی مفتی اجازت نہیں دے سکتا کہ یہ کام کرے. اور نخرہ کتنا ہے, صدقہ بھی کوئی دے رہا ہے, کھا بھی خود لے, رب نے تیرا کفارہ بھی بنا دیا, تیرے جرم کو بھی معاف فرما دیا ہے. اس لیے میرے امام کہتے ہیں نا, میرے کریم
کریم سے گر قطرہ کسی نے. اس حدیث کو سامنے رکھے مولانا حضرت کا, وہاں کیا جود و کرم ہے شاہ بطحال تیرا, آقا تیرے کرم کا کتنا مقام ہے. میرے حضور کی بارگاہ میں آ کر کوئی سالی سوال کرتا ہے, حضور نے جیسا سائل آیا ویسا ہی اس کو عطا فرما دیا. کتنے فرض ہو گئے؟ 2. روزہ اور نماز تخصیص کر دی. تیسرا فرض حج ہے. حج بھی عظیم رکن ہے. میرے حضور فرماتے ہیں جس کے اندر طاقت ہو, توجہ سے سنیے گا, جو صاحب استطاعت ہے اور طاقت کے باوجود حج نہیں کرتا, حضور فرماتے ہیں چاہے وہ یہودی ہو کر مرے, نصرانی ہو کر مرے. جو بڑے بڑے سیٹ ہیں, جگیردار ہیں, طاقت ہے لیکن حج نہیں کرتے, لوگوں میں صدقہ بڑا کرتے. یاد رکھیے گا, طاقت ہونے کے باوجود جو حج نہ کرے, حضور فرماتے ہیں چاہے وہ یہودی ہو کر مرے یا نصرانی ہو کر مرے, مجھے اس سے کوئی سروکار نہیں. صحابی کہتے ہیں حضور ایک دفعہ خطبہ ارشاد فرما رہے تھے اور فرمایا یا ایھا الناس قد فرض علیکم الحج فحجوا. فرمایا میرے صحابہ, رب نے تم پر حج فرض کیا ہے, فحجوا, پر حج کرو, حج کرو. ایک صحابی کھڑے ہوئے, عرض کیا یا رسول اللہ اکل عام, میرے کریم آقا کے ہر سال حج کرنا فرض ہے. فساکت, حضور خاموش ہو گئے. قال ثلاثا, اس نے 3 مرتبہ یہ دہرایا, اکل عام, اکل عام, اکل عام. میرے حضور جب 3 دفعہ اس نے کہا نا, میرے آقا بولے, فرمایا لو قلت نعم لوجبت او کما قال. فرمایا میرے صحابی اگر میں یہاں تیرے سوال کے جواب میں نعم کہہ دیتا تو تم پر ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. لیکن میں جانتا ہوں کہ میرا امتی سدے میں بیٹھا ہوگا, کوئی گجرات کی سرزمین میں, کوئی شرق میں ہوگا, کوئی غرب میں ہوگا, کوئی شمال میں, کوئی جنوب میں. ہر امتی پر ہر سال اگر حج فرض قرار دیتا, میری امت کر نہ سکتی, گناہ میں مبتلا ہو جاتی. فرمایا میرے صحابی میری بارگاہ میں بار بار سوال نہ کرو, اگر صرف ایک کلمہ نعم کا کہہ دیتا ہر سال حج کرنا فرض ہو جاتا. رب نے اپنے مصطفیٰ کو یہ کمالات عطا کیے, یہ اختیارات عطا فرمائے. اور بخاری مسلم کی سیاستہ کی حدیث پاک ہے, حضور کریم کتنے اپنی امت پر فرمایا لولا ان اشق علی امتی لامرتهم بالصلاۃ عند كل صلاۃ او کما قال. فرمایا میرے امتیوں اگر مجھے اس مشقت کا خوف نہ ہوتا کہ تم پر یہ باری پڑ جائے گا, میں مسواک کو ہر نماز کے ساتھ لازمی قرار دے دیتا. حضور فرماتے ہیں نماز اتنی میری محبوب سنت ہے. اما عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ فرماتی ہیں جب حضور گھر میں آتے تو سب سے پہلا عمل کون سا کرتے؟ مسواک شریف کرتے. ہم کرتے ہیں؟ قسم بخدا اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں سب سے زیادہ مسواک کی برکت یہ ہے کہ مرتے وقت اللہ کلمہ نصیب فرمائے. آخری وقت تھا, اما عائشہ صدیقہ کے ہاتھ میں وہ مسواک تھی اس وقت, تو سرکار کو اشارہ کیا یا رسول اللہ میں مسواک پیش کروں, تو فرمایا میں نے اس کو نرم کر کے حضور کے ہاتھ میں دیا اور سرکار آخری وقت تھا مسواک کو پکڑا. اور تم جانتے نہیں اگر مسواک کی حکمتیں بیان کی جائے, یہ ریڑھ کی ہڈی کو مضبوط کرتی ہے, یہ دماغ کو تیز کرتی ہے, تمہارے اعصاب کو مضبوط کرتی ہے, چہرے منہ کی طہارت کرتی ہے. ارے مسواک کرنے والا وہ شخص ہے جب دنیا میں جائے گا رب اس کو کلمہ عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. حضور فرماتے ہیں اس میں اتنی برکتیں, اگر میں چاہتا مجھے مشقت کا خوف نہ ہوتا تو ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازمی قرار دیتا. قسم کا خدا, مسواک کرنے سے آنکھوں کی بینائی تیز ہوتی ہے. جو کہتا ہے مجھے دانتوں میں تکلیف ہے, میدے میں پریشانی ہے, اس کی اگر حکمتیں بیان کی جائے, علماء نے جو بیان کیا ہے, اور میرے شیخ طریقت نے پوری تحریک چلائی. سبحان اللہ. جو اللہ کے ولی ہیں, ہم سمجھتے ہیں کوئی مسواک معمولی چیز ہے, نہیں, یہ مسواک حضور کی سنت ہے. صحابہ کئی مسواک کو اپنے امامے میں ادھر دے دیتے تھے, اور آپ نے دیکھا ہوگا دعوت اسلامی والوں نے مسواک سینے سے لگائی ہوتی ہے. یہ حضور کی عظیم سنت ہے. ٹوتھ پیسٹ کو چھوڑے, یہ جناب بیماریاں پیدا کرتا ہے. قسم کا خدا ایک مسواک کی سنت آج نیت کر کے اٹھے کہ میں حضور کی سنت پر عمل کرنے کے لیے سے انشاءاللہ روزانہ مسواک کروں. انشاءاللہ سنت کی نیت کر سکتے ہیں انشاءاللہ. سب آخر تک بولیں انشاءاللہ. جس نے مسواک کی ہے, اور میں یقین جہاں ممبر رسول پر بیٹھا ہوں, مجھے سب سے زیادہ محبوب عمل جو صفائی کے حوالے سے میں نے دیکھا ہے کہ مسواک جب کرتا ہوں تو میرا چہرہ, میرا دماغ,
میری زبان، میرا معدہ بالکل حشاش بشاش ہو جاتا ہوں، اس مسواک کی اتنی برکتیں ہیں۔ حضور فرماتے ہیں مجھے اپنی امت پر مشقت کا خوف نہ ہوتا، ہر نماز کے ساتھ، ہر وضو کے ساتھ مسواک کو لازمی قرار دے دیتا، لیکن مجھے رب نے اختیار دیے ہیں، امت پر مشقت کے خوف کی وجہ سے میں ہر نماز کے ساتھ مسواک کو لازمی قرار نہیں دیا۔ اس سے پتہ یہ چلا، یہ ساری حدیثیں بیان کرنے کا مقصد کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے اپنے مصطفیٰ کریم کو وہ اختیار عطا فرمایا ہے، مختار کل بنا کر بھیجا ہے، اور جس کے لیے حضور چاہے حلال کر دے، جس کے لیے جو چیز چاہے حرام کر دے۔ مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ الکریم، قرآن کی آیت ہے نا، فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، ایک وقت میں 4 شادیاں بندہ کر سکتا ہے، لیکن مولا علی کرم اللہ وجہ الکریم سیدہ فاطمہ خاتون جنت کے ہوتے ہوئے نا دوسرا نکاح کرنے لگے۔ اجازت ہے، قرآن کا حکم ہے۔ میرے مصطفیٰ کریم کو پتہ چلا، حضور نے مولا علی کو بلایا، فرمایا علی کائنات کے ہر بندے کے لیے یہ دستور ہے، ایک وقت میں 4 نکاح کر سکتا ہے، لیکن اے علی تو علی ہے، تو مولا ہے، تیرا مقام بڑا ہے، میری فاطمہ کے ہوتے ہوئے علی تجھے دوسرا نکاح کی اجازت نہیں دی ہے۔ یہ اختیار کس نے عطا کیا؟ اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو اختیارات عطا فرمائے۔ ایک عورت مسلمان ہوئی اور سرکار کی خدمت میں حاضر ہوئی، عرض کرتی ہے یا رسول اللہ، میں دور جاہلیت میں نوحہ بازی کرتے تھے، مرنے کے اوپر بابیلا مچاتے تھے، نوحہ کرتے تھے، تو یا رسول اللہ میرے فلاں جو گھر ہے ان کا میرے اوپر قرض ہے، تو میں نے ان کے اس قرض کو چکانا ہے۔ حالانکہ نوحہ سینہ پیٹنا، تماچا مارنا، چیخ و پکار جاہلیت والی کرنا اجازت نہیں ہے، لیکن میرے حضور نے اس عورت کو اجازت عطا فرما دی۔ فرمایا اور کسی کے لیے اجازت نہیں ہے، لیکن میرے صحابی تیرے لیے یہ اجازت ہے، تو اور صحابیہ کو فرمایا تیرے لیے اجازت ہے کہ تو نوحہ کر سکتی ہے۔ یہ اللہ نے اپنے پیارے حبیبی کو یہ اختیارات عطا فرمائے، یہ کمالات عطا فرمائے کہ جس کے لیے جو چیز چاہے حلال کر دے اور جس کے لیے جائے جو چیز حرام فرما دے۔ یہ بہت بڑے تشریف اختیارات ہیں۔ باقی جو اور اللہ نے اپنے محبوب کو اختیارات عطا فرمائے ہیں۔ میرے کریم آقا علیہ السلام ایک دفعہ مسجد نبوی میں نماز پڑھا رہے تھے، صلاۃ کسوف تھی یا خسوف تھی، چاند گرہن یا سورج گرہن کی نماز تھی۔ حضور نماز پڑھاتے پڑھاتے ایسے پاؤں آگے کیا، ہاتھ بڑھایا اور حضور پھر پیچھے ہو نماز کی حالت۔ اور آپ دیکھتے ہیں اگر امام نماز مصلی امامت میں کھڑا ہاتھ باندھے ہو، قبلہ کو منہ ہو، فرض نماز ہو، آگے چلے یہ ہاتھ اٹھائے تو تم پوچھو گے یہ کیا کیا ہے، نماز ٹوٹ گئی ہے۔ سرکار نے آگے قدم بڑھایا، ہاتھ اٹھایا، پھر پیچھے کر لیا۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو صحابہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ فدا کا ابی و امی، آقا اس سے پہلے یہ معاملہ نہیں دیکھا کہ نماز کی حالت میں ہاتھ بڑھایا اور قدم اٹھایا، وہ کدھر جانے لگے تھے؟ میرے کریم آقا نے فرمایا میں نماز پڑھ رہا تھا، میں جنت میں پہنچ گیا۔ حضور مدینے میں ہے، مصلی امامت پہ ہے، جنت کہاں ہے بھائی؟ 7 آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس، ایک آسمان کا 500 سال کی مسافت ہے، 7 آسمان کو ملٹیپلائی 500 سے کرے تو 3500 سال کی مسافت بنتی ہے، اس سے بھی میں جنت ہے سدرۃ المنتہا۔ ارے میرے مصطفیٰ کو رب نے یہ اختیارات عطا فرمائے، سرکار مصلی امامت میں کھڑے ہیں، قدم اٹھاتے ہیں، ہاتھ بڑھاتے ہیں، جنت میں پہنچ جاتے ہیں۔ اور فرماتے ہیں میرے صحابہ وہاں انگوروں کا ایک گوشہ دیکھا، میں نے چاہا اس کو توڑوں اور صدیق اکبر کو
انگوروں کا خوشہ توڑ دیں گے؟ حضور تو جنت کو دیکھ رہے ہیں. ایک صحابی حضرت ماعز کے بارے میں پوچھا گیا، یا رسول اللہ وہ کہاں ہے؟ میرے حضور نے فرمایا وہ تو جنت کی نہر میں گوتے کھا رہے ہیں. میرے آقا علیہ السلام معراج کی رات گئے، واپس تشریف لائے، حضرت بلال سے مخاطب ہوئے، فرمایا یا بلال سمیت دفن علیک بین یدی فی الجنہ بھی. فرمایا بلال تو کیا کام کرتا ہے؟ میں جب معراج کی رات جنت میں گیا نا تو چلتا زمین پر تھا، تیرے قدموں کی آہٹ میں نے جنت میں سنی ہے. تیرے قدموں کی آہٹ بلال حبشی چلتے زمین پر ہیں اور ان کے قدموں کی آہٹ جنت میں سنائی دیتی ہے. میرے حضور کی بارگاہ میں بیٹھنے والے بلال حبشی کا مقام یہ ہے، زمین پر چلتے ہیں، ان کے قدموں کی آہٹ جو ہے وہ جنت میں سنائی دیتے ہیں. حضور عرش پہ جاتے ہیں، فرش کی باتیں، اور فرش پہ ہیں تو عرش کی باتیں. اس لیے اعلیٰ حضرت کیا کہتے ہیں؟ وہی ہے اول، وہی ہے آخر، وہی ہے ظاہر، وہی ہے باطن. مکین امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی چال سے تو پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. عرض کرتے ہیں آقا تم ہی اول ہو، تم ہی آخر ہو، تم ہی ظاہر ہو، تم ہی باطن ہو. فرمایا جب معراج کی رات اللہ سے ملاقات کر لیے گئے تو فرمایا وہ کیفیت کیا تھی؟ جب سرکار کعبہ قوسین کی کیفیت بڑی، اتنے قریب ہوئے تو کیا تھا؟ جب دو قوسیں آپس میں ملتی ہیں تو ایک دائرہ بن جاتا ہے. دو کمانیں ملتی ہیں نا وہ دائرہ بن جاتا ہے. اللہ حضرت نے ریاضی کا بہت بڑا سوال بھی حل کر دیا ہے اور ریاضی دانوں کو بھی سمجھایا ہے. اور میں جب سرکار معراج کی رات گئے کتنا اختیار رکھتے ہیں، کتنے کمالات رکھتے ہیں. تم ایک قدم اٹھاؤ دوسرا اٹھاؤ گے تو منہ کے بل گرو گے. جو کہتے ہیں نبی میرے جیسے ہیں، ارے میرے آقا تو لامکان کی سیر کر کے آئے. کنڈی بھی ہلتی رہی، بستر بھی رہا کر، ایک دم میں سرے عرش گئے آئے محمد. اتنا لمبا سفر طے کر کے آئے. اور یہ بھی میرے مصطفیٰ کا اختیار ہے، مصطفیٰ کریم کا اختیار ہے. اللہ حضرت کہتے ہیں کہ جب رب سے ملاقات ہوئی اتنے قریب ہو گئے جتنے دو قوسوں کا فاصلہ ہوتا ہے. اور اللہ حضرت کہتے ہیں، کئی کہتے ہیں کہ حضور وہ یہ اختیار ہے، یہ نہیں ہے، وہ پیغمبر اسلام ہے، وہ ابو البشر ہے، وہ جناب سید البشر ہے. کبھی کسی نے نہیں کہا کہ میرے آقا سید الانبیاء ہے، کہتے ہیں ابو البشر ہے. وہ کہتے ہیں سید البشر، ابو البشر نہیں کہتے. میں دیکھی وہ اشتہار دیکھو اس میں لکھا سید البشر کانفرنس، پیغمبر اسلام کانفرنس. مصطفیٰ کریم کی شان بیان کرتے ہوئے تکلیف ہوتی ہے. حضور کو رب نے کیا کمالات عطا فرمائے. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ معراج کی رات جب اللہ کے اتنے قرب میں گئے نا تو جب دو قوسیں ملتی ہیں تو ایک دائرہ بن جاتا ہے. اور دائرے کے اندر بندہ یہ نقطہ نہیں لگا سکتا کہ یہاں سے شروع ہوا تھا دائرہ یا یہاں سے شروع ہوا تھا. آپ جانتے ہیں جو اسٹوڈنٹ میتھ کے ہم جانتے ہوں گے، دو قوسیں ملے تو دائرہ بن جاتا ہے. اور دائرے میں یہ کوئی نشان نقطہ نہیں لگا سکتا کہ یہ دائرہ کہاں سے شروع ہوا تھا. جب دائرہ بن جائے تو اللہ حضرت فرماتے ہیں ارے جب اللہ کے پیارے حبیب معراج کی رات اللہ سے ملاقات کے لیے تو دو قوسوں کمانوں کا فاصلہ رہ گیا، ایک دائرہ بن جاتا ہے. اور دائرے میں کوئی یہ نہیں بتا سکتا حضور ادھر سے آئے ادھر گئے، ادھر سے آئے ادھر گئے. فرمایا مکین امکان کے جھوٹے نقطوں تم اول آخر کے پھیر میں ہو. محیط کی، محیط کہتے ہیں دائرے کو، عربی میں محیط کہتے ہیں اور اردو میں آپ دائرہ کہتے ہیں. فرمایا محیط کی چال سے مت پوچھو کدھر سے آئے کدھر گئے. میں یہ تو رب جانتا ہے یا اس کے حبیب جانتے ہیں. وہ کریم آقا کتنی شانیں ہیں، کتنی رفتیں ہیں، کتنی بلندیاں ہیں. ارے میرے میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، اللہ نے اپنے پیارے حبیب کو جو اختیارات عطا فرمائے ہیں، قسم بخدا حضرت عیسیٰ روح اللہ علیہ نبینا علیہ السلام نص قرآنی ہے. آپ امتیوں کو حلالیوں کو کہتے ہیں وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. فرمایا عیسائیوں میں اگر چاہوں تو اللہ کے حکم سے مردوں کو زندہ کر سکتا. سبحان اللہ. زندگی دینا کس کی شان ہے؟ اللہ زندگی دیتا ہے، موت دیتا ہے. لیکن حضرت عیسیٰ کیا کہتے ہیں؟ رب کا قرآن کہتا ہے وَأُحْيِي الْمَوْتَ بِإِذْنِ اللَّهِ. علماء تشریف فرماتے اوہیا
واحد متکلم کا سیغہ ہے، استمرار تجددی پائی جاتی ہے۔ فرمایا اب نہیں کہ اس مجلس تک ہی محدود ہے، فرمایا جب چاہو گے، جہاں چاہو گے، جتنے چاہو گے، موت کی جگہ ہے، 10 نہیں، 50 نہیں، 1000 نہیں، اگر عیسیٰ کے سامنے 1,00,000 مردے بھی لاؤ تو میں باذن اللہ اللہ کے اذن سے مردوں کو زندہ کر سکتا ہوں۔ مردوں کو زندہ میں عرض کرتا ہوں، اللہ کے نبی عیسیٰ تیری شان بڑی ہے، لیکن حبیب اللہ کا کیا مقام ہے؟ فرمایا مردوں میں زندہ کرنا یہ بھی کوئی چھوٹی بات نہیں ہے۔ سارے ڈاکٹر مل جائیں، کسی مردے کے اندر جان نہیں ڈال سکتے، سارے ڈاکٹر مل جائیں، کسی کی نکلی ہوئی آنکھ اس کو نہیں عطا کر سکتے، کسی کا سانس ختم ہو جائے، اس کی آکسیجن ختم ہو جائے، اس کو کوئی سانس نہیں دے سکتا، لیکن اللہ کے پیارے نبی حضرت عیسیٰ کہتے ہیں ارے میں مردوں کو زندہ کر کے دکھا سکتا ہوں۔ کہتا ہوں عیسیٰ علیہ السلام نے تو مردے زندہ کیے نا، اور مردے زندہ کرنا بھی کوئی چھوٹا کام نہیں، لیکن پھر بھی کوئی قدر آسان ہے، کیونکہ بندہ پہلے مردہ ہوتا ہے، پھر زندہ ہوتا ہے، پھر قبر میں جائے گا، پھر زندہ ہوگا۔ بلکہ شریعت کا قاعدہ ہے، فرمایا قبر میں مردہ سنتا بھی ہے، تو فرمایا مردوں میں جان ڈالنا عیسیٰ روح اللہ کا کام ہے، لیکن فرمایا لکڑیوں میں جان ڈالنا یہ حبیب اللہ کا مقام ہے۔ ستون حنانہ کا واقعہ آپ سنتے ہیں، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور آج بھی مسجد نبی شریف کے اندر وہ ستون حنانہ وہ پلر موجود ہے، عاشقوں نے اس کی زیارت کی ہوئی۔ یہ وہ پلر ہے جہاں پہ وہ سرکار جس کھجور کے تنے پر ٹیک لگا کے خطبہ ارشاد فرماتے تھے نا، تو سرکار کے لیے ممبر بنایا گیا، حضور ممبر پر جلوہ فرما ہوئے تو وہ ستون حنانہ اور رونا شروع ہو گیا۔ علامہ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں امتیوں تم کیسے امتی ہو، حضور کے عشق میں تو مدینے کی لکڑیاں بھی ہوتی ہیں۔ یہ شاعر ثنا خان شعر پڑھ رہے تھے نا، نعت پڑھ رہے تھے، میں کہتا ہوں جتنی شعری ہوتی ہے، جتنا کلام پڑھا جاتا ہے، اگر اس کا 1/100واں حصہ بھی اگر ہم عمل کر لینا تو ہمیں بہت بڑے عاشق رسول بن جائیں، لیکن باتیں کہنے تک رہ گئی، بیان کرنے تک رہ گئی، بھائی میں سنت پر عمل کر رہا ہوں۔ حسن بصری رحمۃ اللہ فرماتے ہیں ارے میرے مصطفیٰ کی ذات وہ ذات ہے، قسم بخدا لکڑیاں بھی حضور سے پیار کرتی ہیں، مدینے کے جانور بھی حضور سے پیار کرتے ہیں، مدینے کے پتھر بھی مصطفیٰ سے پیار کرتے ہیں، بلکہ حجر اسود مصطفیٰ کے جو ہونٹوں کا بوسہ لیتا ہے۔ ان کے بارے میں علماء لکھتے ہیں ارے مصطفیٰ کی ذات تو بڑی عرفہ والا ہے، حجر اسود کل قیامت کو اتنا اختیار رکھتا ہے، اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا اللہ جس جس امتی نے بھی مجھے چوما ہے میں اس کو جنت میں لے کے جاؤں۔ علماء فرماتے ہوئے وہ پتھر اگر اتنی طاقت رکھتا ہے، اور قیامت تک جنہوں نے بھی پتھر کو چوما ہے، حجر اسود کالے پتھر کو چوما ہے، جس نے بھی چوما ہے، پتھر میں اتنی طاقت رب نے رکھی ہے، وہ بندے کو بھی پہچانتا ہے، اس کے ابے کو بھی پہچانتا ہے، اس کے عمل سے بھی پہچانتا ہے۔ کروڑوں لوگ آئے، اربوں لوگ آئے، پتھر کو چوم رہے ہیں، کل قیامت کا روز یہ پتھر لوگوں کی شفاعت کر کے ان کو جنت میں لے کر جائے گا۔ ارے جس پتھر نے مصطفیٰ کے ہونٹوں کو ایک دفعہ یا کئی مرتبہ بوسہ دیا ہے، اس پتھر میں اتنی طاقت ہے تو اس آقا میں کتنی طاقت ہوگی۔ میرے کریم آقا علیہ السلام وہ ستون حنانہ وہ فراق میں رونے لگا، ستون جو تھا پلر حضور کے رونے لگا، وہ لکڑی کا کھجور کا خشک تھا نا، نبی کریم علیہ السلام فنازلہ حضور ممبر سے نیچے تشریف لائے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ ممبر کس لیے چھوڑا؟ حسن حسین کے لیے، صدیق اکبر کے لیے، مولا علی کے لیے، عثمان غنی کے لیے نہیں، ایک کھجور کا خشک تنا حضور کے فراق میں رو رہا ہے، سرکار ممبر چھوڑ کے نیچے تشریف لائے۔ جو سرکار لکڑیوں پہ بھی اتنی شفقت کرتے ہیں، وہ آپ پر کتنی شفقت فرمائیں۔ نیچے آئے، حضور نے اس کھجور کے خشک تنے کو مخاطب کیا اور فرمایا کھجور کے خشک تنے اگر تو چاہتا ہے جہاں سے تجھے کاٹا گیا وہاں لگایا جائے، لوگ تیرا دوبارہ پھلتائیں، اور اگر تو چاہتا ہے تو تجھے جنت میں پہنچا دیا جائے۔ ایک کھجور کا خشک تنا جو حضور کے جسم سے ملا، نسبت ہو گئی، اس میں طاقت کتنی آ گئی۔
کہ وہ بولنے لگا، وہ فراق میں رونے لگا، وہ حضور کے عشق میں رونے لگا۔ اے امتیوں، ہمیں حضور کے عشق میں کتنا رونا چاہیے۔ ارے مدینے کے پتھر، مدینے کے درخت حضور کے فراق میں روتے ہیں، بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے، مشکات کی حدیث پاک ہے، اور میں سرکار جلوہ فرما تھی، یہ تو پتھروں کی محبت تھی نا۔ ایک اونٹ بھاگتا ہوا ہے، وبادا جیرانہ، اس نے اپنا سر حضور کے قدموں میں رکھا، جر جرا، اس نے آواز نکالی، حضور نے فرمایا میرے صحابہ جان تو اونٹ کیا کہتا ہے؟ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، اللہ و رسول عالم، یہ اونٹ کون سی بولی بولتا ہے؟ ہمیں تو اس کی کوئی سمجھ نہیں۔ میرے کریم آقا نے فرمایا میرے صحابہ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت لگا رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ یا رسول اللہ میرا مالک خود میں بوجھ زیادہ لاتا ہے اور چارہ کم لاتا ہے۔ کتنے ذمہ دار بیٹھے ہوں گے جو جانوروں پر ظلم کرتے ہیں۔ کئی ایسے بھی دیکھے ہیں دلائل، بھینس نہیں نہ دودھ دے رہی، ڈنڈا پکڑ کے اس کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ اور حدیث پاک ہے میرے حضور علیہ السلام کتنے کریم آقا ہے، حضور فرماتے ہیں جانور پر ظلم کرنا بندے پر ظلم کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ جانور پر ظلم کرنا بندے پر ظلم کرنے سے زیادہ سخت ہے۔ حضور فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ اونٹ اپنے مالک کی شکایت لگا رہا تھا اور عرض کر رہا تھا یا رسول اللہ میرا مالک مجھے چارہ کم ڈالتا ہے، بوجھ زیادہ ڈالتا ہے۔ کہتا جو کریم آقا جانوروں کی بولی بھی جانتے ہیں، وہ اپنے امتی سے کتنا پیار کرتے ہوں گے، اپنے غلام سے کتنی محبت کرتے ہوں گے۔ اس لیے آقا علیہ السلام کی محبت اور تقاضا یہ ہے کہ جس کریم آقا نے قبر میں کام آنا ہے، جس آقا نے حشر میں کام آنا ہے، جو کریم آقا غاروں میں رو کر دعا کرتے رہے، ارے ہمارے نبی اتنے اختیار والے ہیں۔ حضور فرماتے ہیں قیامت کے روز رب مجھے یہ اختیار عطا فرمائے گا، ساری قومیں جمع ہوگی، امتیں جمع ہوگی، پریشانی کا عالم ہوگا، لوگ اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے، محشر کے میدان میں لوگ استغاثہ کریں گے نبیوں کی بارگاہ میں، کبھی حضرت آدم علیہ السلام کے پاس، کبھی حضرت ادریس علیہ السلام کے پاس، کبھی حضرت نوح علیہ السلام کے پاس، علاج کے بعد دیگرے ہر نبی کے پاس آئیں گے، لیکن اللہ نے اپنے محبوب کو کتنا اختیار عطا فرمایا، ہر نبی یہی کہے گا اذهبوا الی غیری۔ ہم آج کسی اور کے پاس چلے جائیں، میرا رب جتنی جباریوں کا حاری میں نہ اس سے پہلے تھا نہ اس کے بعد میں ہو، آخر عیسیٰ علیہ السلام کے پاس ساری امتیں اکٹھی ہو کے آئیں گی اور عرض کریں گی کہ اے عیسیٰ آپ اللہ کے نبی ہیں، ہمارے لیے دعا کریں، سفارش کریں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فرمائیں گے آج ایک ہی محشر کے میدان میں آسا ہے، جیسا حضور کی محبت دل میں لگا سجا کر بیٹھے ہیں، محفل ناز سجا کر بیٹھے ہیں، کل قیامت کے روز وہ قریب آتا جب ساری امتیں پریشان ہوگی۔ علماء فرماتے ہیں بھئی اگر اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو شفاعت کا اختیار دیا ہے تو سب سے پہلے حضور کے پاس ہی کیوں نہیں بھیجا؟ اتنا امتوں کو چکر لگایا، اس کی وجہ کیا تھی؟ والا حضرت کہتے ہیں فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ اور میں محشر میں بتانا تھا اور یہ امت کو ساری امت کو بتانا تھا، اور میں حضرت آدم کا بھی مقام، حضرت عیسیٰ کا بھی مقام ہے، ابراہیم خلیل اللہ کا بھی مقام ہے، ہر نبی کا مقام ہے، لیکن قیامت کا روز شفاعت کرنے کا اختیار رب نے اپنے مصطفیٰ کو عطا فرمایا۔ بس سرکار اپنا سر سجدے میں رکھیں، اپنا سر سجدے میں رکھیں، کس کے لیے؟ اللہ کی حمد بیان کریں گے، تسبیح کریں گے۔ وہ رب کسی کے منائے مان نہیں رہا، اب رب اپنے حبیب کو فرمایا ارفع راسک یا محمد سل توتا اشفع تشفع او کما قال، رب فرمائے گا اے پیارے حبیب اپنا سر انور کو اٹھائیں، آج جو مانگو گے عطا کیا جائے گا، جس کی سفارش کریں گے اللہ قبول فرمائے۔ اس شفاعت، اس عقیدے اور اس محبت کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے۔ آج اس پرفتن دور میں صرف ایک حضور کی ذات ہے کہ جہاں جانے سے ہمیں پناہ ملتی ہے، جن کی محبت سینے کے اندر ہوگی، جن کا پیار سینے کے اندر ہوگا۔ آج دنیا کے فیشن میں نوجوان مر رہے ہیں، دنیا کی دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں۔ آج حضور کے میلاد کی محفل میں آج نیت کر کے جائیں کہ رب نے اتنے اختیارات والے نبی عطا کیے ہیں، اور سب
سب سے بڑا اختیار ہے. حضور فرماتے ہیں کہ پہلے کسی نبی کو اور نہ کسی امتی کو یہ فضیلت ملی ہے. فرمایا قبر کے اندر نبی کا آنا صرف حضور کی امت کا خاصہ ہے. قبر میں آنا مفتی احمد یار خانیمی رحمۃ اللہ علیہ شرح مشکات میں لکھتے ہیں فرمایا یہ فقط اللہ نے اپنے مصطفیٰ میں یہ شرف عطا کیا ہے کہ امتی مر کے قبر میں جاتا ہے. فرمایا وہ کریم آقا جن کو فون نہیں کیا جاتا, جن کو بلایا نہیں جاتا, جب سارے لنگوٹ کے یار رشتہ دار برادری والے سارے محلے والے مٹی ڈال کے آ جائیں گے تو فرمایا قبر میں مصطفیٰ تشریف لاتے ہیں. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, نعرہ تحقیق, نعرہ حیدری. اس لیے اعلیٰ حضرت نے کیا کہتے ہیں, فرماتے ہیں یہ ساری حدیثوں کو سامنے رکھیں پھر اعلیٰ حضرت کا کلام پڑھیں تو بندہ آشش کر اٹھتا ہے. اعلیٰ حضرت کہتے ہیں سچی بات سکھاتے یہ ہیں. پتہ یہ چلا کہ سچی بات مصطفیٰ سکھاتے ہیں, دنیا والے نہیں سکھا سکتے. سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سچی بات سکھاتے یہ ہیں, سیدھی راہ چلاتے یہ ہیں. اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ ساری کثرت پاتے یہ ہیں, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں, اور مرکد میں بندوں کو تھپک کر میٹھی نیند سلاتے یہ ہیں. باپ جہاں بیٹے سے بھاگے لطف وہاں فرماتے یہ ہیں. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے, وہ ماں جو اپنے بیٹے سے بڑی محبت کرتی ہے, لیکن ایک وقت وہ بھی آتا ہے بیٹے کو قبر میں اپنے بیٹے کو رخصت کرتی ہے, ماں ساتھ نہیں جاتی. لیکن اعلیٰ حضرت کہتے ہیں وہ جہاں سارے رشتے ٹوٹ جائیں گے, سارے سنگ چھوڑ جائیں گے, اور میں اس قبر میں آ کر مصطفیٰ تھپکی عطا فرمائیں گے. ماں جب اکلوتے کو چھوڑے آہ آہ کہہ کے بلاتے یہ ہے, ٹھنڈا ٹھنڈا میٹھا میٹھا پیتے ہم ہیں, پلاتے یہ ہیں. کسرے دنا تک کس کی رسائی جاتے یہ ہیں, آتے یہ ہیں. کہہ دو رضا سے خوش ہو خوش رہ, موئدہ رضا کا سناتے یہ ہیں. اس لیے آج اس محفل میلاد میں یہ نیت کر کے اٹھیں انشاءاللہ العزیز اپنی زندگی میں اللہ کے پیارے محبوب علیہ السلام کی سنت کو نافذ کریں گے اور حضور کی سنت سے پیار کریں گے. حضور کے فضائل, حضور کے خصائص, حضور کے کمالات ساری رات کو بیان کرتا رہے. ہر عالم کی اپنی شان, اپنا انداز, لیکن زبانیں خشک ہو سکتی ہیں, مصطفیٰ کریم کی کو حق ادا ہی نہیں کر سکتا. بلکہ وہ جو سرکار کی صحبت میں بیٹھنے والے صدیق اکبر ہیں, حضور ان کو فرماتے ہیں اے صدیق اکبر تیرے محمد کی حقیقت کو رب کے سوا کوئی نہیں جان سکتا. اب ہمارے سے کیا تقاضا ہے, محبت مصطفیٰ میں ساری رات بیٹھے رہیں. ہم شان سمجھتے ہیں, لیکن کون ہے جو اپنے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجائے؟ کون ہے اپنے چہرے پر ایک مٹھی داڑھی سجائے؟ میں ہر سال محفل میلاد کرواتا ہوں, اور کتنے لوگ ہیں جو محفل میلاد پہ نیت کر کے اٹھتے ہیں. غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, وہ بات کی بات ہے, موت بھی قبول ہے, لیکن کبھی یہ کہا ہے کہ غلامی رسول میں مجھے نماز بھی قبول ہے؟ کیوں بھائی؟ بڑے بڑے عاشق رسول لاکھوں روپیہ محفل میلاد پہ لگا دیں گے, لیکن فجر کا ٹائم ہوگا تو بستر پر آرام کر لیں گے. کیوں بھائی؟ ایسا ہوتا ہے کہ نہیں؟ اگر تم نور لینا چاہتے ہو, نبی والے آقا علیہ السلام کو اختیار والا مانتے ہو, اور حضور نے تو پتھروں کو حکم دیا تو حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے, درختوں کو حکم دیا حضور کی خدمت میں حاضر ہو گئے. ہم تو انسان ہیں, اشرف المخلوقات ہیں. حضور تو چاند کو اشارہ کرے دو ٹکڑے ہو جاتا ہے, سورج ڈوبا ہوا واپس پلٹ آتا ہے, اور ہم کیسے امتی عاشق ہیں. حضور فرمائے نماز میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے. ہم کیا کہتے ہیں, نہیں جی میرا کاروبار نہیں چل سکتا, میرا کاروبار بکری میں کمی ہو جائے گی. آج نیت کر کے اٹھیں, انشاءاللہ آج کے بعد 5 وقت نماز ادا کریں گے. سب سے بڑی محبت رسول اور سرکار کا عشق یہ ہے کہ حضور کی سنت پر عمل کیا جائے. اور قاضی ایاز مالکی رحمۃ اللہ علیہ آپ شفا شریف کے اندر فرماتے ہیں محبت رسول کا تقاضا یہ ہے, آج کو تیرا چلنا بھی مصطفیٰ کے طریقے کے مطابق, تیری گفتگو کا انداز بھی حضور کے طریقے کے مطابق, تو شادی کرتا ہے تو حضور کے طریقے پر, تو آج
सूद भी खाता है। हम कहते हैं सूद के बगैर काम ही नहीं चल सकता, रिश्वत के बगैर काम नहीं चल सकता। अगर सूद खाया, अल्लाह रसूल की लानत। अगर कारोबार में खयानत की, हजूर फरमाते हैं वो हमसे नहीं जो मिलावट करे, जो दो नंबरी करे, जो रिश्वत ले। आज के पुरफितन दौर में सबसे बुनियादी चीज एक ये भी है कि रिस्क हलाल खाना। यकीन जाने आज फलसफे रह गए हैं और आज बातें रह गई हैं, लेकिन प्रैक्टिकली तौर पर उस पर अमल नहीं है। आज हम ये नियत करके उठे कि खत्म नबूवत का ये भी माना है कि आज के बाद हजूर खातमुन नबीयीन है, मेरे नबी के दीन के बाद किसी का दीन है नहीं। और मैं वो वक्त के अजीम हस्ती मौलाना अब्दुस्तार नियाज़ी खान रहमतुल्लाह अलैह वो फरमाया करते थे, एक तकरीर में उनकी सुनी और दिल हिला देने वाली थी। फरमाया खत्म नबूवत का मुनकर यही नहीं कि हजूर की खत्म नबूवत का इनकार करे, और खत्म नबूवत का मुनकर मानवी तौर पर वो भी है जो हजूर के दीन के बाद किसी और के तरीके को अपना जाए। हाँ हाँ, जो हजूर जो कल्चर लेकर आए हैं, हजूर जो निजाम लेकर आए हैं। और याद रखो, मक्के वालों ने हजूर की मुखालफत इसलिए नहीं की थी कि सिर्फ अल्लाह को मानते हैं, वो इसलिए भी मुखालफत करते थे। हमारे रस्म और रिवाज को मोहम्मद अरबी तोड़ने के लिए आए हैं, मेरे मुस्तफा ने निजाम लाया। आज खत्म नबूवत के पहरेदारों सिर्फ खत्म नबूवत का नारा लगा के सिर्फ किसी पर बस नहीं करनी, आज नियत करके उठे कि खत्म नबूवत का पहरेदार इस तरह भी बनेगा। आज के बाद निजाम चलेगा तो मुस्तफा का चलेगा, मेरे घर का निजाम चलेगा तो मुस्तफा के तरीके पर, मेरी शादी का निजाम चलेगा तो हुजूर के तरीके पर। और गुलामी रसूल के नारे मारने वाले और बेटे की शादी करें तो ढोल मक्का हो, गुलामी रसूल का नारा लगाने वाले बच्ची का निकाह करना हो बनाओ सवार करके, मैं कहता हूं बापू का गैरत का जनाजा नहीं निकल जाता। कैसे गैरतमंद है, कसम खुदा उम्मती हजूर का हो गए। और गुलामी रसूल में मौत भी कबूल है। वो बेटी जो इज्जत की जगह थी, जो सारी उम्र उसको छुपा कर रखा, लेकिन आज शादी हाल में अपनी बेटी को तैयार करके बनाओ सवार करके आज वो सारी दुनिया के सामने ओपन करता है। मैं कहता हूं तेरी गैरत का जनाजा निकल जाता है। सिर्फ ये नहीं कि मरने के मौके पर तो कुरान की तिलावत हो, शादी के मौके पर जो है वो हिंदू की रस्म चले। तू हकीकत में आशिक रसूल तब कहलाएगा तेरे घर का निजाम भी हुजूर के तरीके के मुताबिक है। वरना हमारे औलिया की जिंदगी पढ़कर देख लें। सैयद दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह की बारगाह में एक शख्स आया, तवज्जो से बयान का इख्तिताम और चंद मोहब्बत की बातें आपसे करने लगा हूं। हजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह अलैह, तवज्जो, आपकी खिदमत में एक शख्स आया, काफी अरसा गुजारा और अर्ज करने लगा, हजूर मुझे इजाजत है। फरमाया भाई आप आए थे, काफी अरसा रहे हैं, क्यों वापस जा रहे हैं? अर्ज करते हैं हजूर मैं तो बड़ी करामतें तुम्हारी सुनी थी कि बड़े अल्लाह के वली पहुंचे हुए हैं, मैं तो इसलिए तुम्हारी सोबत में आया था, मैंने कोई करामत नहीं देखी। हुजूर दाता अली हजवेरी रहमतुल्लाह की सीरत में लिखा है, आपने फरमाया ऐ नौजवान, जितने अरसा मेरी सोहबत में रहा कभी मेरा कदम शरीयत से बाहर भी देखा? साहिब करामत होना पीर की कमाल नहीं, साहिब शरीयत होना पीर का कमाल। और पीर वो होता है जिसकी सोहबत में बैठे तो बेनमाजी आया नमाजी बन गए। जैसे मेरे पीरा ने पीर हजूर शेख अब्दुल कादिर जिलानी, आपकी सोहबत में लोग फास को फायदे आते थे, गुनाहगार आते थे, लेकिन जब आपकी निगाहें बनाए फिरती थी तो वक्त के वली बन जाते थे। हमारे पीर वो हैं जिनकी सोहबत से कुरान मिला करता था, जिनकी सोहबत से नमाज मिला करती थी, जिनकी सोहबत से मुस्तफा की मोहब्बत मिला करती थी। आज उन पीरों को तलाश करें जो सहाबा की सुन्नत पर अमल करने वाला हो, हजूर की सुन्नत पर अमल करने वाला हो। ये लम्हा फिक्रिया है। हम पीर पकड़ दिए उसको है जो भूख मारे तो जनाब मेरी दुकान में जनाब 10,000 की बिक्री थी तो 20,000 की हो जाए। यही होता है ना पीर का फलसफा। हम कहते हैं जो हमारी कमाई में बरकत डाल दे, जनाब हमारी भैंस को पेड़ा दम करके दे, या देहात में यही होता है, भैंस से बड़ा प्यार होता है क्योंकि दूध देती है। मौलवी साहब से पेड़ा दम करवाने का, हजरत साहब मैंने कई बंदे ऐसे देखे, नाराज ना होइएगा,
कसम बा खुदा मस्जिद के अंदर नहीं आते, पेड़े लेके बाहर खड़े होते, कारी साहब निकलते, कारी साहब ये दम कर दे। ओ खुदा के बंदे, अगर तू खुद आके नमाज पढ़ता और सूरह कुरान की तिलावत करता, सूरह फातिहा की रब शिफा अता फरमा। हमें तो कुरान पढ़ना ही नहीं आता। मैं कहता हूँ खुश नसीब वो शख्स है जो अपने घर में कुरान का माहौल पैदा करे। मैं जितने बैठे मैं पूछता नहीं हूँ, हर बंदा अपना मुहासबा करे, कितना वक्त हो गया कि आपने कुरान खोल के पढ़ा है। आजकल सूर बड़े यकीन जाने ऐसे ऐसे बंदे देखे हैं, कई आहले मसली बंदे भी देखे हैं, अच्छा रात हो जाता है कुरान कभी खोल के नहीं देखा। मैं कैसा आजकल सूर है। हुजूर फरमाते हैं सबसे ज्यादा इबादत गुजार वो है जो रब का कुरान पढ़ा करता है। आज इस महफिल के इख्तिताम पर कंजुल ईमान शरीफ की तकसीम कारी है, खराज तहसीन पेश करता हूँ हजरत इल्लामा मौलाना कारी तनवीर मदनी साहब और इनके दोस्तों को सारे जिन्होंने बज़म सजाई है। उन्होंने कोई हज का टिकट नहीं रखा, उन्हें रखा है महफिल मिलादे मुस्तफा है, महफिल ग्यारहवीं शरीफ है, तो इस 11वीं में लंगर में भी अगर दिया जाए तो रब का कुरान दिया जाए। हमारे बलियों की बारगाह में लोग आते थे, कुरान लेकर जाते थे और पीर हजूर गौसे पाक की एक दो खामत सुनाकर हजूर गौसे पाक के बयान में आता है कि 40 साल तक आपने ईशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा फरमाई। कितने साल तक? 40 साल। और मैं पूछता नहीं, कई आशिक ऐसे भी बैठे होंगे जिन्होंने शायद ईशा भी नहीं पढ़ी होगी। हकीकत बात, बड़े आशिक हैं, वो कहते चलो मौलवी ने बेहा ये की कहते हैं, पढ़ना करना अमल नहीं करना। और अगर मेरी महफिल में आपकी महफिल में वो आया नमाज ही ना बन सका, मेरे अमल में कमी है। इसलिए ये बातें हैं कड़वी। पीर हजूर गौसे पाक 40 साल तक ईशा के वुज़ू से फजर की नमाज अदा की। सुभान अल्लाह। हमारी हालत क्या है? 40 दिन तक मस्जिद के करीब नहीं जाते। और हजूर गौसे पाक रहमतुल्लाह अलैह 15 साल तक पूरी रात में मुकम्मल कुरान पाक खत्म करते, बिला नाला रोजाना कुरान खत्म करते। कौन है गौसे पाक की सुन्नत को अमल करने वाला? आज नियत करके जाएं इंशाअल्लाह अज़ीज़। जितने स्टेज पर उलमा मौजूद हैं, कुर्रा मज़रूद हैं, हजरत इल्लामा मौलाना रिज़वान मदनी साहब पीर तरीक़त भी है माशाअल्लाह। मुझे खुशी हुई इस बात की कि आजकल दाढ़ी मुंडे भी पीर बने हैं, बेकार में दीन पीर बने, तो इसमें क्या ताज्जुब है भाई? इनकी कोई बारगाह में आएगा, कोई मुरीद बनेगा तो चलो उसकी आखिरत ही संवरेगी, डब्बे पीरों से तो बचेगा ना। इसलिए अल्लाह हम सबको दीन से मोहब्बत अता फरमाए। तो मैं अर्ज कर रहा था ये स्टेज पर जलवा फरमा है